أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا تشركوا بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سورہ نور آیات 54 اور 55۔ آیت نمبر 53 میں ہم نے یہ بات جانی کہ منافقین بڑی پختہ قسمیں اٹھاتے کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت ہی اصل چیز ہے۔ اب آگے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، کہ اپنے تمام کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دیکھو۔ دین کا منبع و مرکز اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، پس یقیناً اس کے ذمہ ہے، ما حُمِّلَ، جو اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، وَعَلَيْكُمْ، اور تمہارے ذمہ ہے، ما حُمِّلْتُم، جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ کہ رسول علیہ السلام کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو امت تک پہنچا دینا، اور آگے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت مشروط ہے اطاعت رسول کے ساتھ۔ تو اس جملے میں تحدید بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، یعنی رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس کی اطاعت سے منہ پھیرو گے تو اپنی شامت کو بلاؤ گے، اپنی ہی بدبختی کو دعوت دو گے۔ آج ہمارا یہی المیہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، بس جو جس ڈگر پہ چل پڑا ہے وہ اسی پہ چلا جا رہا ہے۔ کوئی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آیا یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت بھی ہیں یا نہیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اور پھر حضور نے جس طرح کر کے دکھایا ہے اس طریقے سے کیا جائے۔ تو ان معاملات میں اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے، الا مگر، البلاغ المبین، واضح طور پر پہنچا دینا۔ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی آیات کو واضح طور تک امت کر پہنچا دینا حضور کی صرف یہی ذمہ داری ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور انہیں اقتدار بخشے گا زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کے اقتدار بخشا تھا ان سے پہلے لوگوں کو۔ آیت نمبر 50 میں جو ہم نے یہ بات جانی تھی کہ منافقین کے دلوں میں شک ہے، وہ اسلام کے مستقبل کے حوالے سے تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ انہیں یہ بات واضح طور پر بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ بھی راست بازی کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کریں گے، ان سے اللہ کا وعدہ ہو چکا کہ ان کو اس زمین پر اسی طرح اقتدار بخشے گا جس طرح پچھلے رسولوں کی امتوں کو اس نے اقتدار بخشا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو متمکن کر دے گا، نافذ کر دے گا، الذی ارتضی لہم، وہ جو اس نے پسند کر لیا ہے ان کے لیے، یعنی دین اسلام کو جس کو ان کے لیے اللہ نے پسند فرمایا ہے،
اسی دین کا قانون اس ملک میں چلے گا اور اسی کی اساس پر اس ملک کا نظام اجتماعی اور سیاسی استوار ہوگا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اور اس دین کے سوا کسی اور دین کا اقتدار اس ملک میں باقی نہیں بچے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن خَوْفِهِمْ أَمْنًا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم، اور ضرور تبدیل کر دے گا، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد، امنا، امن سے۔ کہ جب آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت دین کے دشمنوں کے سبب سے خوف اور اندیشے کی حالت تھی، تو فرمایا یہ عارضی حالت ہے، جلد وہ وقت آنے والا ہے جب اس خوف کی حالت کو اللہ تعالیٰ امن سے بدل دے گا۔ تو یہ دین کی برکت ہوگی، امن ہی امن ہوگا ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کیا، اور اصحاب رسول خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون، وہ شریک نہیں کریں گے، بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو بھی۔ کہ مکہ کی سرزمین جس پر مشرکین نے 360 بت بنا رکھے تھے، عربوں کے ہاں بہت سی مورتیاں اور مجسمے پوجے جا رہے تھے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس سرزمین میں تنہا میری ہی عبادت ہوگی، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ فتح مکہ کے بعد جس طرح پورا ہوا، تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ عربستان کے بارے میں حضور نے فرمایا، لا یجمع فیہا دینان، اس میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی توفیق دیے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔